بیان اثر آج مورخہ 20 نومبر 1998 بروز جمعہ از حضرت استاد مکرم و محترم مولانا محمد رمضان صاحب غلہ منڈی والے۔ بیان سنیے۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے، اس نیکی کی قبولیت یہ تو دوسری نیکی ہر حال کا نہیں نیکیاں کرے، وہ یہ چاہتا ہے اور زیادہ کر، اور کیا ہو جاتا ہے آپ کی نصیحت کرو قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں، میں تیرے سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور جب انسان کا سینہ سیاہ ہو جائے اس کے اندر 7 علامتیں پائی جاتی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلب کا سیاہ انسان ہے کہ جو اب یہ قلب اس قابل نہیں ہے کہ ہدایت پا سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو اور کسی ولی کی صحبت میں نہ ہو، تو پھر اتنے تک بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ آپ سمجھیں، جب قلب سیاہ ہو جاتا ہے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، توبہ پر دل ہی نہیں کرے، اگرچہ توبہ کی مجلس میں شریک بھی ہو توبہ اس کی ہوتی نہیں، دل حاضر نہیں ہوتا۔ جب یعنی توبہ سے تو دل کی حاضری ضروری ہے، دل حاضر نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ہے کہ توبہ جب قبول ہوتی ہے تو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جب تک قبول نہیں ہوتی اسی طریقے سے توبہ سے پہلے اور توبہ کے بعد وہی حقیقت رہے تو سمجھ لو اس کی توبہ قبول بھی نہیں، اس کی طرف دل غافل۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو یعنی ایک تو توبہ کی تاخیر اور توفیق سلب کر لی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ کہے گا پھر میں کر لوں گا توبہ، پھر کر لوں گا توبہ، اسی بات سے فرمایا کرتا کرتے جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حالت المشبہون، برباد ہو گئے یہ کہنے والے کہ میں کل کر لوں گا کل کر لوں گا توبہ، زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی۔ ایک علامت یہ ہوتی ہے جب انسان کا قلب سخت سیاہ ہو جاتا ہے اس کے اندر سے رحم اٹھ جاتا ہے، تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے سیاہ قلب والا ہے وہ ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، ظلم پر ظلم ہی کرتا جائے گا، بلکہ اس ظلم میں اسے لذت آئے گی۔ جس طریقے سے حجاج بن یوسف جو تھا یہ کہتا تھا کہ میں قتل کرتا ہوں مجھے لذت آتی ہے، 1,25,000 انسان جو متقی پرہیزگار صحابہ کی اولاد تابعین ایسے بزرگوں کو اس نے شہید کیا تھا حجاج بن یوسف نے۔ تو قلب کی سیاہی جب آ جاتی ہے دل کے اندر جو ہے رحم اٹھتا جاتا ہے، تاکہ اس واسطے کہ من لا یرحم لا یرحم، اب جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ اس پر نگاہ دوڑائیں، اس کو اپنی حاجت ہوگی تو کسی پر وہ درگزر نہیں کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ لومڑی کمزور ہے یا خرگوش کمزور ہے، جو سامنے آیا اس کو مار کے کھا لے گا۔ یہی حال ہوتا ہے کہ قلب جب سخت ہو جائے درندگی کی شفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کوئی انسان کسی کے پاس فیس نہیں ہے، ڈاکٹر معاف نہیں کرے گا، پہلے فیس پہلے باہر سے فیس جمع کراؤ، وہاں سے پھر آپ پرچی لو، پھر آگے جاؤ، یعنی یہ پورے سیاہ قلب ہو چکے ہوتے ہیں۔ خدا کیا ہے ان کا آخرت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، کتنا ہی غریب آدمی ہو، بیچارہ گیا گزرا ہو، کھانے کا کچھ نہ ہو، کوئی چیز بیچنے کی نہ ہو، ادھار لے کر آیا ہو، لیکن ڈاکٹر کا پیٹ ظالم کا پھر بھی نہیں بھرے گا، اس واسطے کہ یہ لوگ ظالم درندے بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے اٹھ چکا۔ اور جو پہلے جتنے بھی یہ لوگ ہوتے تھے سب ولی اللہ ہوتے تھے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں عالم ہونا، ولی ہونا، ذاکر ہونا، جس کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جائیں اسے جا کر علاج کرا۔ اب بتاؤ امام غزالی اور سارے حضرات فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں نا اس سے علاج کراؤ، اس سے علاج نفع ہوگا اور تم ایک ولی کے پاس جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر ظالم مسلط ہے، جتنی کوئی انسان بیچارہ مر رہا ہے کچھ ہو رہا ہے انہیں کوئی ترس نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اپنی فیس اور اپنے جرمانے پورے نہیں کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کبھی ان کا پیٹ بھرا بھی ہے، آج تو نہیں بھرے گا کیونکہ منہومان کے اندر جو آ چکے ہیں حد سے زیادہ ظلم ہو چکا ہے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے کرتے عمر گزر گئی ہے، تو فرحادہ اس کے متعلق یہ فرمایا گیا ایک تو یہ ہے کہ دل سے رحم اٹھ جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسے گناہ کے اندر لذت اور عزت حاصل ہوتی ہے، گناہ کرتا ہے نا اس کو لذت اور عزت حاصل کرتا ہے، گویا کہ مجھے اس سے عزت مل رہی ہے، اپنے گناہ کو عزت کا سبب بناتا ہے اور اس کے چھوڑنے کو عیب سمجھتا ہے۔ اب آپ اس پر دیکھیں کہ جو لوگ پینٹ پتلون پہننے والے ہیں
ہمارے فقہا تو یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پینٹ پہن کے کھڑا ہو اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، ننگے کے حکم میں ہے۔ جب کوئی پینٹ پہن کے کھڑا ہو اس کی طرف دیکھنا حرام، ہم کو نہیں دیکھا جاتا۔ اب بتاؤ کہ ساری کس زمانے کے اندر ہم آئے، کس دور میں ہم آئے، کہ اس واسطے کہ جو تنگ کپڑا ہوتا ہے یہ اعضائے بدن اور اعضائے مستورہ کو جن کا چھپانا فرض تھا، لہذا اس واسطے یعنی جس کی یہ پتلون یا پینٹ ہو، اب وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ پینٹ پتلون میری ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، اوپر ہو، کبھی کو کر سکتا ہے؟ اس کی عزت کس میں ہے کہ ٹخنوں کے نیچے ہو؟ تو ہمارا وقت اس پر خدا کے غضب کی نگاہ پڑتی رہتی ہے، اللہ کا غضب اس پر برستا رہتا ہے جہاں بھی جا رہا ہے۔ فرمایا اگر ساری صف کی طرف ایک صف کی نماز پر رحمت نہیں آتی، جب ایک ٹخنے ٹھکانا سارا دن جس کے حال میں گزر رہا ہے، خدا کا غضب اور حساب کتنا اس پر آ رہا ہے، اس سے پرواہ نہیں۔ ایسے ہی آپ جب تک کہ آپ تربیت یافتہ رہوں اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی یعنی نفس کا محاسبہ نہ کرتے ہو، دیکھنے کے کبھی بھی کیسا چادر ہو سلوار ہو سب البتہ بعض محتاط ہم میں جو بہت محتاط سمجھے جاتے ہیں وہ نماز میں ذرا اونچے کرنے کو ہے کہ اب نماز کے لیے اونچی کرنی ہے، اس کے لیے نہیں، حالانکہ ہمارا سب سے حرام، چاہے گھر میں ہو، خلوت میں ہو، جنت میں ہو، دفتر میں ہو، جس جگہ پر ہو، ہر حال میں سلوار کو اونچا رکھنا پڑے گا۔ نیچے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جب جہنم میں ڈالیں گے نا، ان کو پاک نہیں کریں گے، یعنی جس طریقے سے خنزیر اور کتا پاک نہیں نہ ہو سکتا، پانی میں سمندروں کے پانی میں ان کو دھوتے جائیں تو یہ پاک ہو جائیں، اسی طریقے سے یہ لوگ جب جہنم میں داخل ہوں گے پاک ہو نہیں سکیں گے، وہاں یعنی گویا کہ جہنمی ابدی۔ حدیث کے الفاظ میں لا ينظر الیہم، اللہ ایک تو نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور یہ فرمایا نظر رحمت نہیں ولا یہ پاک نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے، یہ فعل بہت برا ہے۔ اور بلکہ جس کے ٹخنے ٹھکے ہوئے نہ ہوں، دوسرے استہزار مسخریاں کرتے ہیں، جی آگے مسخریاں کرنا، یہ وہی معاملہ جس میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے نا، تو وہ سارے کافر کیا کرتے تھے؟ حضرت پر مسخریاں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ساخروا منہ، مسخری کرتے تھے ان سے، تو اللہ انہوں نے فرمایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، ظالمو اب تم ہمارے پر ہنس رہے ہو، ہم سے والے تو ہمارا دن ہوگا جب تم میں سے کوئی ہے کہ نہیں بچے۔ اس طریقے سے اب ایسے لوگوں پر یہ ہنستے ہیں، یہ نہیں پتا کہ چلو کی طرح خرچ تو ہم ہو رہے ہیں، تو چلے والے تو نہیں لوگ ہیں جو اپنے ٹخنوں کو بچائے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو عرض یہ ہے کہ جب دل سیاہ ہو جائے انسان گناہ میں عزت لذت سمجھتا ہے، اب عزت لذت جب گناہ میں سمجھنے لگ گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کو باجر کر دیا۔ اخذت العزت بالاسم، دوسرا پارہ آپ پڑھ لینا، دوسرے پارے کے اندر بالکل عین نصف آدھے پارے میں یہ لکھا ہوا، یہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ اخذت العزت بالاسم، آپ اس پر نگاہ دوڑائیں۔ اگر ہم انگریزی بال رکھتے ہیں تو کس واسطے کہ ہمیں عزت حاصل ہو، اگر ہم اس قسم کا لباس پہنتے ہیں تاکہ ہمیں عزت حاصل ہو، ہر کام جو گناہ کا کرتے ہیں اس واسطے کہ عزت حاصل ہو۔ جو عزت کے لیے گناہ کرے گا، قرآن کا فیصلہ یہ فحسبہ جہنم، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا، یعنی یہ اس اپنی مراد کو پہنچ چکا ہے کہ اب یہ دوزخ پکا ہو چکا ہے۔ اللہ قرآن فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن، کاش ہم قرآن سمجھتے اور پڑھتے پھر سمجھ آتے۔ اب آپ سمجھ گئے ایک تو علامت یہ ہو گئی کہ یعنی اس کی یہ حقیقت ہو گئی کہ گناہ کے اندر عزت اور عظمت سمجھنے لگ گیا۔ اور چوتھی علامت بزرگوں نے یہ فرمائی ہے کہ نیکی اس سے دشوار ہو جائے گی، نیکی کرنا دشوار ہو جائے گی، اور جو کچھ پہلے کر رہا ہے وہ عادی بن جائے گی۔ یعنی دیکھیں نا آپ، اب انسان جو حقہ سگریٹ پیتے ہیں، جو نہیں پیتا وہ اس پر چڑھ جاتا ہے، وہ پی نہیں سکتا جو نہیں پیتا، لیکن جو پیتے وہ عادی بن گئے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے ان کی نمازیں وغیرہ بھی عادیہ ہوتی ہے، عادتاً پڑھ لی، اور اس کے علاوہ یعنی اگر نماز حقیقت کے اندر وہ کیسی ہو جب دل سیاہ ہو چکا ہے، کیونکہ نماز جب قبول ہوتی ہے گناہ چھٹ جاتے ہیں۔ ینہا عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا تو کام یہ ہے گناہ نہیں ہے۔ اب جب آپ یہ سمجھ رہے کہ عبادت اس کے لیے مشکل ترین مسئلہ بن جاتا ہے،
کیونکہ وہ عبادت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، میں ایسے کیسے کروں؟ اور پھر یہ ہے کہ نیکی کرنا بعد میں اسے عیب نظر آئے. آپ میری بات سمجھیں، جلد شاہ ہو جائے تو نیکی کرنا عیب نظر آئے گا. اب آپ ڈی سی کو کہیں ذرا مسجد میں اذان تو دے دیں، ایس پی کو کہیں ذرا مسجد میں اذان تو دے دے، وہ عیب سمجھے گا نہیں؟ آپ دین میں ڈال، آپ کہہ دیتے ہیں اپنے محلے کے بڑے چودھری صدر کو جو مسجد کا صدر ہے ذرا مسجد میں جھاڑو دے دے، ہاتھ ٹوٹیں گے. کیسے وہ کر سکتا؟ مسجد میں جھاڑو دے سکتا؟ اس سے عیب سمجھے گا، حالانکہ میرے نبی نے خود جھاڑو دیا مسجد. تو اب آپ اس پر غور فرمائیں کہ اس کے لیے جو نیکی ہوتی ہے نا، اب آپ سارے بیٹھے، اب آپ میں سے الحمدللہ سارے اصلاح پذیر ہیں. گدے پر سواری کرنا کبھی یہ سنت ہے، حضور علیہ السلام نے سواری کی تھی. آپ کو ضرورت تو گدے کی نہیں ہے، لیکن کبھی گدے پر بیٹھ گئے تو کیا سمجھیں گے میں حضور کی سنت کے تحت عمل کر رہا. اب آپ دیکھیں جہاں شہر میں آپ کو گدے پر بٹھاتے ہیں آپ بیٹھ جائیں گے؟ اگر بیٹھ سکتے دل میں نیت کر کے میں بیٹھ سکتا ہوں پھر تو سمجھے میرا دل ابھی ٹھیک ہے، جو نہیں تو پھر سمجھے ہم نے کہ میرے لیے آر ہو رہی. عیب آر ہو گئی نا. جو کاروں سکوٹروں اور ایسی جگہ پر بیٹھنے والے اس کے لیے گدے پر بیٹھنا مشکل نظر آئے گا. تو یہ ہے اس کو کہا جاتا ہے مغز اسلام، اسلام کے حقائق کو پہنچنا کہ حقیقت کیا ہے. اب آپ اس پر دیکھیں کہ ایسی سواری یعنی سواری ہے وقت مجبوری یا ضرورت اس کو استعمال کرنا. خدا نے خود فرمایا بل خیلا بل بغالا بل حمیرا لترکبوها وزیلا. 14ویں پارے میں سورت نحل کے پہلے رکوع کی آیت ہے. اللہ فرماتے گھوڑے خچر گدے جو تمہارے لیے ہم نے بنائے ہیں لترکبو، ان پر سوار ہو جاؤ. اب قرآن فرما رہا ہے لیکن ہم کسی کو کہ میں ذرا گدے پر بیٹھ جانا، وہ ہم سے میں گدے پر بیٹھ جاؤ، کہتا تھا احمد آدمی یہ فرمائے گا. اب الحمدللہ میرے سامنے لاؤ، جہاں تک سارے بازار میں چلوں گا گدے پر، مجھے کوئی عیب نہیں. تو بات یہ ہے، تو عرض میری یہ ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے. تو جب یہ انسان کا جلدی ہو جاتا ہے نا تو نیکی اس کے لیے مشکل ترین ہو جاتی کہ نیکی کروں تو کیسے کروں. مشکل سمجھے گا، عیب سمجھے گا، آر سمجھے گا، عیب آر جانے گا. اور جس نے نیکی کو عیب یا آر سمجھا اب اس کی نور بصیرت جل چکا ہے. نہ خدا اس کے کلمے کو قبول فرمائے گا کسی اور کو، کہ اس کا تو کلمہ جل چکا ہے. اس واسطے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اب تو پردے مہریں لگ چکی ہیں، اب تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ ہمارے پر فرمائے گناہ کرتے کرتے انسان کہاں جا پہنچا. یہ ہو گئی 5ویں علامت. یہ ہے کہ عیب جو ہوگا، عیب جو سمجھتے ہیں یعنی جس کے اندر یہ علامت، یعنی جس کا دل سیاہ ہو چکا ہو، وہ عیب جو ہوتا ہے. عیب جو اسے کہتے ہیں کہ وہ عیب ڈھونڈے گا، اس میں کیا پایا جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. پیچھے پڑا ہوگا ذری بات پر، کیا کرتا ہے، پیچھے بندے لگا دی، کیا کرتے مجھے بتانا. یعنی عیب کی تلاش میں بدبخت ہمیشہ ہوگا. اپنے نفس میں تو عیب ہے، خیال ہی نہیں، دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اسے کہا جاتا ہے عیب جو، جس پر میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ویل لکل ہمازہ، حماد اور لماد. ایک یہ کہ عیب جوئی، عیب ڈھونڈنے والا، گلہ کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ منہ پر تانے دینے والا. تو جب یعنی اس کی علامتیں ہیں کیا ہے، قلب سیاہ کی علامت صوفیہ فرماتے ہیں اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے کہ نیکوں کے عیب تلاش کرے. ہاں جی، ایسی بھی تو کتابیں لکھی گئی نا جو صحابہ کے عیب تلاش کیے گئے. ایسی بھی کتابیں منظر عام پر آئیں. جو خلافت ملوکیت کتاب ہے اس کے اندر کیا ہے، صحابہ کے عیب تلاش کیے ہوئے ہیں. اور عیب تلاش کرنے لگ جاؤ تو نبی پر بھی ہوتے ہیں، خدا پر بھی لوگ لگا دیتے ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہ جب حضور نے فرمایا کہ الہکم الہ واحد، اللہ تمہارا معبود تمہارا ایک ہے، جب کفار نے یہ بات سنی کہنے لگے آئذا کننا عجبنا، ہم تو بڑے اس بات میں حیران ہو گئے کہ الہم واحدا ان ھذا لشیء عجاب اجعل الآلہۃ الہم واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اب کافروں نے جب یہ سنا کہ حضور فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ کہنے لگے کہ عجب بات ہے، خدا بھی ایک ہو سکتا ہے. آپ غور کرو، انہوں نے خدا کا عیب نکالا، ایک ہونا خدا کا عیب ہے. اب آپ بتاؤ، جس کے عیب تلاش کو کرنے لگ جائے دماغ الٹا ہو جاتا، ہر حال میں وہ عیب نظر آئیں گے. تو ایک اس کے اندر علامت کیا ہوتی ہے، 5ویں علامت عیب جو ہوتا ہے کہ عیب تلاش کرتا رہے گا. یہ یاد رکھنا جو کسی کے پیچھے عیب پر پہنچا، عیب تلاش کرتا رہ گیا مومن کا،
اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق حدیث میں ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن اس کے سارے عیب کھول لیے جائیں گے، اسے خوار کیا جائے گا، ذلیل پھر جہنم میں پھینکا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی کسی کے عیب کے پیچھے نہ چلو، کبھی کسی کا عیب تلاش نہ کرو، اپنے نفس کا عیب، سب سے زیادہ نفس کو سمجھو میرا نفس ہی عیبی ہے، اور وہ انسان اگر یہ کر سکتا ہے تو میرے سے جو باز بعید ہے، میں نہیں ہو سکتا، میں ہی تو انسان ہوں، میں ہی تو ایسے کر سکتا ہوں۔ تو فلہذا اللہ ہم سب کو بچائے، تو عیب جو ہونا یہ کیا ہو جائے گی، یہ اس کی علامت ہوگی۔ چھٹی علامت بزرگوں نے فرمائی ہے کہ عدم حیا، یعنی اس کے اندر حیا کا نام نہ ہوگا، منہ پھٹ، پھکڑ تول، بد گو، غلیظ القلب، اس قسم کا فحش اللسان ایسا انسان ہوگا جو منہ سے نکالے گا، یعنی اس کی ایسی حالت ہو جائے گی کہ وہ منہ پر باتیں مارنا کہنا اسے شرم بھی نہیں، حیا ختم ہو جائے گا۔ اور ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کی عظمت ہوتی ہے، اس کو کھل کر بے حیائی کی بات اس کو سخت اس کو نہیں کہہ سکتا، طبیعت پر بوجھ جاتا ہے اس کے، یعنی اب کیا ہو گیا، یعنی اس کے اندر بے حیائی آ گئی، اور یہ دلیل ہے کس کی، دل کے سیاہ ہونے کی۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، اتنا خوفناک یہ کام ہے۔ اور ساتویں علامت یہ فرمائی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو بچائے کہ یہ کرتے کرتے بالآخر نبیوں پر بھی لفظ غلط کہہ سکے گا، نبیوں پر بھی لفظ و غلطی کا استعمال کر دے گا، آخری اس کا درجہ یہ ہوگا کہ اب وہ پورے کفار میں شامل ہو چکا ہے۔ اور بعض اکابرین نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کسی نبی کے متعلق لفظ کوئی بکواس پھونکے، اپنی ذات کو پیش کر دو، چاہے قتل بھی ہو جاؤ لیکن اس موذی پر پڑ جاؤ، ماری جانا ہے۔ یہ جان ہماری کس واسطے ہے؟ نبی کے لیے، خدا کے لیے، نبی کے لیے۔ جب ہمارے سامنے کوئی بکواس کرے پیغمبر خدا کے متعلق، سارے بندے آپ عہد کر لیں کہ ہم اپنی جان کو وہاں ڈال دیں گے کہ چاہے ہم مر بھی جائیں لیکن اس موذی کا ساتھ لیں گے، جب آپ پڑ جائیں گے خدا کی نصرت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، اور میرے نبی راضی ہو جائیں گے کہ میرا امتی میرے خلاف برداشت نہیں کر سکا۔ اب یہ ہے، اب جس ملک کے اندر سینیٹر لوگ نبی کو ڈکٹیٹر کہیں، مر نہ گئی امت ساری، حضور کی اولاد ہم بیٹھے سب مرے ہوئے پڑے ہیں، ایسی اولاد ہو کبھی نہ ہو، جیسے نفع کیا ہے، ووٹ آپ نے دیے، سینیٹر وہ بنے، اور ایسا بے ایمان لعین نبی مکرم کے متعلق یہ لفظ استعمال کرے، اور ساری امت چپ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ قیامت میں حضور یہی نہیں کریں گے اللہ میری عزت پر انہوں نے یہ حرف لگا تھا، یہ ساری امت یہ دیکھ رہی تھی کیا کیا انہوں نے میرے لیے، ایسی امت کو مجھے ضرورت نہیں ہے، بتاؤ پھر کہاں جائیں گے؟ جب حضور یہ فرما دیں گے یہ میرے نہیں ہے تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ اتنی جرت مسلمان ملک کے اندر یہ ہو سکتی ہے؟ الیاذ باللہ، ایک مومن نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا بکواس کرے اور پھر اس کی بات مشہور بھی ہو، سب جانے بھی، اور ساری خاموشی ہے، تو بتاؤ یہ بغیرتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ بزرگ فرماتے ہیں جب انسان کی عزت پر معاملہ آئے تو مال قربان کرنا پڑے، مال قربان کر دو، جب جان پر معاملہ آئے جان پر تو مال قربان کر دو، جب عزت پر معاملہ آئے تو پھر کیا ہے، اپنی جو ہے جان قربان کر دو۔ عزت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی عزت ایمان کی ہوتی ہے۔ جب ایمان کی بےزتی ہو رہی ہو تو کوئی آدمی ہمارے سامنے ایسا نہیں، ایسا اگر ہم کرتے کسی کو جرأت کیا تھی نبی کے متعلق ایسے بکواسات کرنے کی؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو عرض یہ ہے 7 علامات دل کے سیاہ ہونے کے۔ اب اس کی سیاہی دور ہونے کے سبب کیا ہوں گے؟ مجلس ذکر، صحبت اولیاء، مجلس علماء، ان کے اندر جب بیٹھے گا پھر توبہ استغفار ہو، پچھلی رات کا جاگنا ہو، اللہ سے زار و قطار روئے، پھر اللہ مہربانی فرما دے تو دل کی صفائی ہو جائے۔ اگر دل سیاہی کے ساتھ انسان قبر میں جاتا ہے تو کہتے وہ پہچان نہیں سکتا کہ میرا رب یا میرے نبی کون ہے۔ اللہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، پوچھا جائے گا مر رب، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہ ہاں لا نبی، میں تو نہیں جانتا کون ہے میرا رب۔ وہ پوچھا جائے گا من نبی، تیرے نبی کون ہے؟ کہے گا ہاں لا میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے۔ کیونکہ اب دل سیاہ ہے، دل ہی کی روشنی سے آگے دیکھنا تھا، جب دل ہی اندھا ہو گیا یہ کیا بتائے گا خدا کیا